بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء چل رہا ہے، چوتھا پارہ ہے. چوتھے پارے کی 13 اور 14 رکوع کی آیتیں تلاوت ہوئی. اس میں میراث کا بیان چل رہا ہے. وراثت اس سے پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں. وراثت کا کچھ حصہ سب میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی حصص کو بیان کیا. یہ ماں باپ سے بلا واسطے کا رشتہ ہے. اولاد کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو اولاد سے. اولاد کو اس لیے مقدم کیا گیا وراثت میں کہ ماں باپ کو جو اولاد سے محبت ہوتی ہے وہ فطری محبت ہوتی ہے. اور اولاد کو جو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اس کی محبت منقسم ہوتی ہے. اس لیے قرآن کریم میں جو ترغیبات دیے گئے ہیں ہمیشہ یہی ہے کہ ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرو اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی ترغیب دی گئی. بنسبت اس کے کہ
ماں باپ کو اولاد سے محبت کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد سے جو محبت ہوتی ہے ماں باپ کو فطری محبت ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت منقسم ہوتی ہے اپنی اولاد میں کے بارے میں، پھر وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد سے اس کو محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اور اس کی محبتیں منقسم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ترغیب دی گئی کہ ایسی تقسیم کے بعد پھر ماں باپ سے وہ اطاعت فرمانبرداری اور اس کے ادب کے وہ تقاضے پورے نہ ہوں، اس لیے ترغیب دی گئی۔ تو یہاں بھی اولاد کے حصوں کو پہلے مقدم کیا گیا ہے ماں باپ کے حصوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صاحبزادی کے بارے میں، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ اور یتیموں کے مال کے بارے میں بھی تفصیل آئی ہے، اور عورتوں کی وراثت کے بارے میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ ان کو کسی صورت میں محروم نہ کرنا، ان کو ان کا حصہ دینا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، بنو سلمہ کے پہلے میں تھے، انہوں نے سے عرض کیا کہ میں بیمار ہوا ہوں میرے مال کی، تو انہوں نے خاموش کیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تفصیل، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ حصہ، اور اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں اس میں کوئی بندہ زیادتی کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر بندوں کو اس کا اختیار دے دیا جاتا تو ضرورت کے مطابق کمی زیادتی کر دیتے حالات کے مطابق۔ اللہ نے یہ حصہ یہ ان کے ذمہ نہیں کیا، بلکہ خود مقرر کر دیا اور فرما دیا اب اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس کو دینا ہی دینا ہے، اس کے مطابق ہی تقسیم کر لینا ہے۔ اور اس میں وصیت کا حکم اور قرض کا حکم بھی بتا دیا۔ اب یہاں سے شوہر و بیوی کے میراث کا تذکرہ ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری عورتیں جو ترکہ چھوڑ جائیں اس میں سے تمہارا نصف حصہ ہے، شوہر کا نصف حصہ ہے، بشرطے کہ کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اگر اولاد بھی ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو وہ حصہ ملے گا، وہ حصہ جو کچھ عورتیں چھوڑ جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ وصیت کے نفاذ کے بعد قرض کی ادائیگی کی۔ اس سے پہلے آج تذکرہ ہو چکا ہے، قرآن میں وصیت کا ذکر پہلے ہے، دین کا ذکر بعد میں، قرض کا ذکر بعد میں، ادائی میں دین پہلے ہے، وصیت بعد میں، تذکرے میں وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں، اور ادائی جو ہوگی اس میں قرض پہلے ہوگا، وصیت بعد میں ہوگا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے رکھا گیا کہ کہیں وصیت کو لوگ پس پش نہ ڈال دیں۔ قرض تو دینا ہے بھی، چلو دے دو، وصیت کو چھپا دو، کچھ بھی کرو، تو اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں، وصیت جو کیا ہے اس کا حق ہے، اپنے مال کے تیسرے حصے سے وصیت کر سکتا ہے، اور یہ قید لگا دی، حد بھی لگا دی، اگر زیادہ کی بھی وصیت کرے تو اس سے نہیں دیا جائے مقرر، بس اس کی حد یہ ہے اپنے مال کے تیسرے حصے تک وصیت کر سکتا ہے۔ اگر اس کی زیادہ کی وصیت کرے گا تو وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے۔ دوسری بات یہ بتا دی گئی اس کے اندر کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا۔ اگر کوئی کسی وجہ سے اپنے کسی وارث کے لیے وصیت بھی کر دے تو اب
یہ حکم دیا گیا کہ اس وصیت کا نفاذ ان کے دوسرے وارثوں کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر دوسرے اور وارث بولے بیٹی کی وصیت کیا ہے اس کے حصے میں، اس کے حق میں، تو وصیت کو بھی نافذ کر دو، دے دو، سب تیار ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ وصیت میں جو مل رہا ہے اس کے علاوہ جو اس کا حصہ شرعی ہے وہ اس سے محروم نہیں ہوا، وہ بھی ملے گا اس کو۔ اگر وارث کہ اپنے وصیت کے نفاذ کے لیے ورثہ تیار نہ ہو تو نافذ نہیں کی جائے۔ تو یہ معلوم ہوگا پہلے کلیہ کہ وارث کے لیے وصیت باطل ہے، میراث جو قرآن نے مقرر کی ہے اس کو دیا جائے۔ اگر دوسرے ورثہ تیار ہو جائے کچھ دلی کے ساتھ، ایسی صورت میں اس کو بھی نافذ کیا جائے گا اور ایسی صورت میں میراث سے محروم نہیں ہوگا۔ اب رہا قرض، تو طریقہ یہ بتا دیا گیا مرنے والے کے مال سے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے جائیں، پوری کی جائیں، نہ اس میں اسراف کیا جائے اور اس خرچ میں نہ کنجوسی کی جائے، اعتدال کے ساتھ اخراجات کی جائیں۔ تجہیز و تکفین کے انتظامات کے بعد مطلب یہ ہے غسل ہے، کفن ہے اور دفن ہے۔ آج کل دفن کو بھی ہمارے پاس بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ سب اس کے اندر سے نکال لی جائے۔ اب اس کے بعد جو مال بچ جائے اس میں قرض کی ادائیگی ہوئی پڑے۔ اگر میت کے ذمے کچھ قرض ہو تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ عورت کا مہر بھی اسی قرض میں شامل ہے، جس طرح دوسرا قرض ادا کرتے ہیں میت کی جانب سے جو لیا ہوا ہو، اسی طرح مہر بھی اس کے ذمہ عورت کا باقی ہو تو پہلے قرض اس کے مال سے مہر دیا جائے۔ اب اگر قرض ادا کرنے میں مال ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں نہ وصیت کا نفاذ ہو سکتا ہے نہ میراث تقسیم ہو سکتا ہے۔ مال ہی نہیں ہے تو میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ ہاں، قرض دینے کے بعد وصیت کو دیکھیں گے، وصیت کے نفاذ کے بعد تیسرے حصے سے جو مال بچ جائے اس کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ اوپر تذکرہ آتا ہے کہ بیوی مر جائے تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں، نہ ہونے کی صورت میں۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا، اولاد ہونے کی صورت میں پاؤں۔ اب اگر شوہر مر جائے تو عورتوں کو کتنا حصہ ہے؟ تو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ عورت کو پاؤں حصہ ملے گا شوہر کے مال سے۔ شوہر مر جائے تو عورت کو پاؤں حصہ ملے گا، جبکہ بیوی مر جائے تو مرد کو آدھا حصہ ملے گا، اور شوہر مر جائے، مرد مر جائے تو بیوی کو پاؤں حصہ ملے گا۔ یہ کب ہے؟ جبکہ اولاد رہو۔ اگر اولاد ہو تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اولاد کے ساتھ، جو کچھ میت نے اپنے ورثے میں چھوڑا۔ اس کے بعد جو چھوڑا ہے اس میں قرض بھی ادا کیا جائے گا، وصیت بھی نافذ کی جائے گی، اور پھر میراث بھی تقسیم ہوگی۔ یہ بار بار تذکرہ آ رہا ہے میراث کی جہاں تقسیم ہو رہی ہے، وصیت کا نفاذ اور قرض کی ادائیگی کے لیے بار بار آ رہا ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ۔ اب یہاں تک تو اوپر میاں بیوی کا حصہ بتا دیا گیا۔ اب اس میں شوہر کو پہلے حصہ دینا بلکہ بیان ہوا، بعد میں عورت کا حصہ۔ یہ کیوں تقدیم و تاخیر، مقدم مؤخر کیوں کیا گیا؟ تو اس لیے کبھی عورت اپنے میکے میں جا کے مرتی اور مال بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب شوہر سے چونکہ رشتے ازدواجیت ختم ہوتا ہے تو عورت کے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اس کا حصہ مار دیں، وہ تو دور ہے، اپنے گھر میں مری بچی اور اس کی دولت بھی اپنے پاس ہے۔ اب قبضہ ہے، چونکہ دیں گے نہیں دیں گے تو بس پہلے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر ایسی صورت میں بھی ہو تو پہلے اس کا حصہ نکالا جائے، شوہر کو حصہ دیا جائے، اس سے پہلے نہیں کی جائے، نہیں بچنا اس سے۔ اس لیے حکم یہ دیا ہے کہ مقدم رکھ کے بولا کہ شوہر کا حصہ دے دو۔
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اگر مرنے والا کلالہ ہے، کلالہ بولتے ہیں شریعت میں ایسے شخص کو جس کے موت کے بعد نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کے اولاد، والدین بھی نہیں حصہ پانے کے لیے، اولاد بھی نہیں ہے، دونوں نہیں ہے تو اس کو بولتے ہیں کلالہ۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر بھائی بہن ہیں تو بولے ہر ایک کے لیے ان میں سے 6واں حصہ۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ، اگر بھائی بہن زیادہ ہے تو بولے مال کے تیسرے حصے میں سے ان کے حصوں کو تقسیم کرو، وصیت کے نفاذ کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ پھر ایک بات یہ بتا دی، غیر مضار، جو نقصان دہ نہ ہو وصیت۔ کبھی کبھی اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی وصیت کی جاتی ہے، یا قرض رکھا جاتا ہے۔ شریعت نے منع کر دیا کہ وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا نہ کیا جائے، یہ گناہ کا کام ہے۔ زندگی گزر گئی ہے، مرتے وقت بھی گناہ کر کے جانا اچھا نہیں۔ اب تک تو خالی وصیت کا نفاذ اور قرض کی ادائیگی کا تذکرہ آ رہا تھا، اب یہ تیسری مرتبہ جو آپ فرمایا کہ غیر مضار، نقصان دہ نہیں ہونا وصیت، یعنی اپنے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے وصیت کر دی، کسی کو نیت نہیں ہو، ظاہراً اور باطناً مل گیا ہے۔ ظاہری نقصان بھی نہ ہونا، باطنی نقصان بھی نہیں ہونا۔ ظاہری نقصان یہ ہے کہ چلو کسی کے لیے وصیت کر دو، باطنی نقصان یہ ہے کہ کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں ہے، اقرار کر لیں گے میں اس کا اتنا قرض دینا ہو میرے مرنے کے بعد دے دیا جائے، اور اس سے نیت یہ ہو کہ وارثوں کو نقصان پہنچے سے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرض دینا ہے کوئی شخص، یہ کہتے ہیں کہ وارثوں سے اس نے ادا کر دیا ہے، قرض دینا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ قرض کی رقم ہوتی تو وارثوں میں تقسیم ہوتی، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کہتے ہیں کہ میرا قرض دینا نہیں ہے تو اس سے نقصان ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں معاف کر دے، آپ کسی کو ضرورت مند ہو، ان کے لیے اور بھی بہت سا مال ہو، الگ بات ہے، لیکن وارثوں کو نقصان پہنچانے کی اس کے اندر نیت نہیں ہونا، اس سے بھی منع کر رہا ہے شریعت، اس سے ہی منع کر رہی ہے۔ وارثوں کا حق ہے مال میں، ان کو دینا چاہیے۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم، فرمایا اللہ کا حکم ہے، جو چیزیں بیان کی گئی، میراث میں حصہ، وصیت کے نفاذ میں، وصیت کرنے میں کوئی نقصان کا ارادہ نہ ہو، اور کسی کا قرض دینا ہو تو اتنے ہی حد تک ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کا نہ دینا بھی ہو تو میں اس کا قرض دینا ہو اس کو دے دیا جائے، یا دینے والا کو قرض دینا تو یہ کہہ دے کہ انہوں نے دینا نہیں ہے، میں لے چکا ہوں، یہ اس سے بھی منع کیا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقررہ حدود ہیں، اس کے حدود کو توڑنے کے قریب بھی نہیں جانا کبھی، اور اس کو پھاندنا کبھی۔ اس سے پہلے آیا ہے کہ یہ اللہ کے حدود ہے، اس کے قریب مت پڑھو، یعنی اللہ کے حدود کے قریب مت جاؤ، حد ہے یہاں پہ۔ جیسا کہ دو ملکوں کے درمیان میں ایک باڑ بنا دی جاتی ہے، ہماری حد یہاں تک ہے، اس کے پاس سے تمہاری حد مانو، اس کے قریب میں نہیں جانا، زیادتی ہوگی، الا ہے کہ ضرورت کبھی ہوگا کہ اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا، اس کو پھلانگنا نہیں۔ اللہ جاننے والا اور حکمت والا بردبار ہے، یعنی اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہاری کیفیتوں کو جانتا ہے، ایسا مت سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے۔ یہ حدود مقرر کیے، ان حدود کی پاسداری کرنا چاہیے، اور یہ جو میراث کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اس کے نفاذ میں کوئی بخل نہیں کرنا چاہیے، اس کے نفاذ میں، اس کو دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کا حق بھی نہیں ماننا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیزیں زمانے جاہلیت میں رائج اور نافذ تھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بعد بھی اب بھی افسوس ہے کہ مسلمانوں کے بعض زمروں میں کوئی ایک ایسی چیز، ایک چیز نافذ ہے قبائل کے اندر،
یا زمروں میں یا مختلف ملکوں میں وہاں کے رسم و رواج کے اعتبار سے ایسی چیزیں جاری کرتی ہے جو اللہ کے حدود کے خلاف ورزی ہے۔ مثلاً عورتوں کے حصے مار دینا، یہ کہہ کے ان کو نہیں دینا کہ تمہاری شادی کر چکے ہمارے والد، اب تمہارا حصہ نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ ایک تو ایک فریضہ ہے، شادی بیاہ کرنا ماں باپ کے ذمہ ایک فریضہ انہوں نے کر دیا ہے، اس سے میراث کو کوئی دھکا نہیں پہنچتا، یہ وراثت سے محروم ہونے کا سبب نہیں ہے۔ ہاں مال چھوڑ کر چلا جائے تو جو حصہ ان کا بنتا ہے وہ اس کو برابر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے تاکید آئی ہے کہ کم ہو یا زیادہ، مما قل منہ وکثر، اس کو بعض صورت ایک چیز بھی آتی تو برابر دینا چاہیے۔ ایک کپڑا اگر چھوڑ کے کوئی مرا، اس کپڑے کے چینیاں بنا کے تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ان چینیوں کے بنانے میں نقصان ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے وارث دستبردار ہو جائے یا اپنی قیمت دے کے چھوڑ دیں، تو اس صورت میں کوئی ایک استفادہ کر لے سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی قیمت اس کو دے، محروم نہیں کر سکتا کسی۔ یہ کہیں گے کہ اب تمہاری شادی ہو چکی، یا والد نے اتنا ہی چھوڑا ہے، ہمارے کو بس نہیں ہو رہا، تم کو اس سے میں نہیں ملے گا، یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور ایسا مال لینے میں کوئی برکت بھی نہیں ہو، ظاہر بات ہے حرام میں تو برکت ہے نہیں، وہ خود جائز نہیں مال، اور لینے والا کب تک رہے گا؟ چند دن استفادہ کرے گا اور وہ بھی چھوڑ کے چلے جائے گا۔ سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو دنیا کے لیے آخرت فراموش کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر بیوقوفی ہے، یہ بیوقوفی نہیں ہے، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، اپنی دنیا نہیں، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے۔ اب کسی کا حصہ مار کے رکھ لیے، جب تک رہے وہ ساتھ رہے گا، اس کے بعد چھوڑ کے جائے گا، یہ خیال سے کہ اپنی اولاد کو کام آئے گا۔ اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ اپنی آخرت کی بقا کے ساتھ، اپنی آخرت کی اصلاح کے ساتھ، اپنی آخرت کی بچاؤ کے ساتھ اگر کسی کی اصلاح کر سکتے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں برکت بھی ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھتے کبھی کبھی جائزہ لیجیے، جو لوگ لوگوں کا حق مار کے بظاہر مالدار ہوئے، حقیقت میں خلاش ہوئے۔ آخرت کے اعتبار سے تو خلاش ہے ہی، اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن حقداروں کا حق دلایا جائے گا، آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا حق مارے تھے، ان کا حق دے دو، ہمارا دینار و درہم، جائیداد، مکان، حویلی، زمین تو نہیں رہے گی۔ تو فرمایا جائے گا کہ جو لے کے اس نے کما کے لے کے آیا تھا اس کو دے دو، تو وہ نیکیاں ان کو دے دی جائے گی۔ اب حقدار کہیں گے کہ ہمارا حق پورا ادا نہیں ہوا ہے ابھی، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو اب کیا کرنا؟ ارشاد ہوگا ان کے گناہ ان کے اوپر ڈالو۔ ایسے شخص مفلس اور خلاش رہے گا قیامت کے دن۔ یہ تو ہی گیا ہے، خلاش ہو گیا ہے۔ دنیا میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو مال مار کے رکھتا ہے وہ خود ختم ہو جاتا ہے، پھر فقیر کا فقیر رہ جاتا ہے، اور وہ لوگ اچھے رہتے ہیں جن کا مال مارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی طرح نواز دیتا ہے، ان کی دنیا بھری چنگی، آخرت اچھی ہو جاتی ہے، ان کی دنیا خراب ہوتی ہے۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے کہ وارثوں کا مال برابر دینا چاہیے۔ اللہ نے مقرر کیا، کسی انسان نے مقرر نہیں کیا ہے، اور اللہ تاکید کرا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اپنے وارثوں کا حق دینا چاہیے۔ بلکہ قرآن کریم نے یہ بھی ترغیب دی ہے، اگر وراثت کی تقسیم کے وقت میں، اس زمانے میں وراثت جو تقسیم ہوتی تھی ایسا چھپ کر بیٹھ کر نہیں ہوتی تھی، کھلے مقام پہ، میدان میں، مسجد کے اندر آپ ایک نماز تقسیم کریں گے، جماعت تقسیم ہوتا ہے، لوگوں کو اطلاع ہوتی تو رشتہ داروں میں غریب، فقیر، مسکین، یتیم سب جمع ہو جاتے۔ فرمایا کہیں بھی جھڑک نہ آنے ان لوگوں، تم لوگ کیوں آئے، تمہارا حصہ نہیں ہے، نہیں بلکہ
معروف طریقے سے بھلے انداز میں یہ کہہ دو بھائی اللہ نے تمہارا اس میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہے. پھر دوسرے یہ جو تم کو مال مل رہا ہے ان کو بھی دے دو. اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ وراثت دی ہے، چلو ایک آنا دو آنے تم بھی لے لو اس میں سے. روپیہ 2 روپے 10-20 روپے تم بھی 100-200 روپے لے لو. یہ ہماری طرف سے ہے تمہارے لیے. یتیموں کی مدد کی ہوگا، یہ مفلسوں کی خوش ہو جائیں گے، وہ دعا دے کے چلے جائیں گے. نبی دینا ہو تو بھلے انداز ہو کہ اللہ نے اس میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا. اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ مال کے دینے سے برکت ہوگی. صدقہ برکت ہے. یہ ترغیب دی گئی ہے. دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے مقررہ حدود ہے. اس میں کوئی کوتاہی کمی نہیں کرنی. ماں کا حق مان لی، باپ جو چھوڑ کے مرا تھا اللہ نے اس کا بھی حق مقرر کیا ہے. اولاد کے ہوتے ہوئے 8واں حصہ دینا ہے اسے. نہیں دی مان لی، زبردستی اس سے دستخط دے دی. بہنوں سے کہہ دیے کہ بھائی تمہارا کوئی حق نہیں، یہ ہم نہیں دے سکتے. اب بہنیں اگر یہ بھائی ٹھیک ہے جان دو، چھوڑ دیتے ہیں ہم، اور ان کا چھوڑنا خوش دلی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ مصیبت آئی ہے اگر زیادہ اصرار کریں گے تو رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی. لہٰذا بھائی ملنے والا تو نہیں ہے، جو چیز ملنے والی نہیں ہے اس کے لیے رشتہ داری کو ختم کر دیں. اچھا خاموش بیٹھ جائے. علماء فرماتے ہیں یہ تنگ دلی کے ساتھ، یہ ناراضگی کے ساتھ اس طرح خاموش بیٹھ جانا، یہ اپنی بے بزاتی کے ساتھ یہ کوئی درست نہیں. قیامت میں ہم دلایا جائے گا. ہاں بہت مالدار ہیں وہ لوگ اور ضرورت نہیں ہے، بھائی بہت غریب ہے، کچھ دلی کے ساتھ کو معاف کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، لے کے دے رہے ہیں. دیکھو دے کے دیکھو حصہ ان کا تمہارا یہ لے لو. اس کے بعد دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں معلوم ہو جائے. اگر دیے تو کچھ دلی کے ساتھ بہت اچھی بات، نہیں دیے تو بس ان کا حصہ ان کے پاس ہوگا. دل کا حدود ہوگا. اللہ کے حدود ہے، اس کو پلانے میں کچھ نہیں کرنا چاہیے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور سن لو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی. اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جب رخصت ہو جائے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات عطا کرے جس کی خوبی ہو کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. خاص طور سے قرآن میں بار بار تذکرہ ہے کہ ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. آج دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ کہیں کہیں ایسے محلات ہی بنائے ہیں جن کے نیچے سے پانی بہتا ہو. آگرے میں اکبر نے ایسا محل بنایا، اس کی خوبی ہے محل کی. اللہ تعالیٰ تو ایسے ہر مومن کو جو اللہ رسول کی اطاعت کر کے آگا ایسے باغات دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی. اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی کیا ہو انسان کی؟ اللہ کے احکام کو مان کر عمل کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتا رہا، تو اس کو آخرت میں اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوگی. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کے حدود کو توڑ دے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو ایسے آگ میں داخل کریں گے جس میں ہمیشہ رہے. بڑی خطرناک آیت ہے. آدمی کا ایمان ختم ہونے کی آیت ہے. ایک ایماندار اللہ کی حدود کو جب توڑ رہا ہے تو ایمان داؤ پر لگ جاتا ہے. جب ایمان داؤ پر لگ جاتا ہے، ایمان کے ختم ہونے کے آثار، کیفیت، حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہی شخص کو تو ہمیشگی کی دوزخ رہے گی، ورنہ ایک مومن کو ہمیشہ کی دوزخ نہیں رہی. یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسے آگ میں ایسے عذاب میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان رخصت ہو جائے گا اس سے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، بڑی اہانت والا عذاب، بہت ڈر دینے والی آیت ہے. آدمی اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزار کر رخصت ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے اگر میں نے تو چھوٹا موٹا ایسا کسی کا حق مار لیا ہے، مومن تو ہونا،
اللہ مجھے جنت دے گا اگر دوزخ کی سزا دیا بھی اگر عمل کے بدلے میں، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ ایسے اعمال سے ایمان کے رخصت ہونے کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایمان سلامت نہیں رہتا. یدخلون نارا خالدا فیہا، تبھی تو اس کو ہمیشہ کی دوزخ کی طرح دی جا رہی، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، بڑا اہانت والا عذاب. یہاں تک میراث کے مسائل تھے جو آپ سن رہے تھے. مرد و عورت کے میراث کے مسائل اور ماں باپ کے، میاں بیوی کے اور دوسرے رشتہ دار، کیونکہ شریعت میں 4 لوگوں کو میراث تقسیم ہوتی ہے، اصحاب فروض کو، اسباط کو، ذوی الارحام کو، اور کبھی اس میں رد ہو کے پھر ان لوگوں کو پلٹ کے ملتا ہے. تو یہ حقوق اللہ نے بیان کر دیے اور اس کی نزول کی آپ وجہ کی کہ سماعت فرمائیں کہ ایک خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہوگا، ان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی چچا ہے 6000 باہر قبضہ کریں. ارے بھائی بیٹیاں اس کی بیٹا ہے، بیوی ہے، کچھ نہیں ملے. ہمارے پاس عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا، عورت کوئی کام کی قدر جہالت کے دور میں. بچہ نابالغ ہے، ابھی جہاد کے قابل نہیں، اس کو بھی نہیں ملے گا، بیوی کو بھی نہیں ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا. حق تو اسی کا ہے جو جہاد میں گھوڑے پر سوار ہو کے جا کے دشمنوں سے مقابلہ کرے. تم لوگ کیا کریں؟ حضور کی بارگاہ میں جب یہ فریاد لے کے آئے اور اب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، حضور نے فرما دیا ہاں ملے گا، تم کو ضرور حصہ ملے گا، محروم نہیں کیا جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، حضور نے خوشخبری سنا دی اور اس کو بلا کے چچے بھائی کو فرمایا کہ اس میں سے اتنا حصہ ان کے بیٹوں کو دے دو، عورت کو اتنا دے دو، تم بھی ماں باپ کا حصہ. سب محروم ہونے سے بچ گئے، اللہ نے سب کو حصہ دیا. اب ایک بات یہ ہوگی واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہو چکے ان کو کیا کیا جائے؟ واللاتی یاتین الفاحشۃ، انہیں میراث سے اس کا نہیں، میراث ختم ہوئی. بولے 4 گواہ لے کے آؤ. فاستشہدوا علیہن 4 منکم، کسی عورت کی بدکاری کے ثبوت کے لیے قرآن نے 4 گواہ کو مقرر کی. اور 4 گواہ کیسے ہونا؟ مرد ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ. عورت کی گواہی اس معاملے میں قبول نہیں ہوگی. مرد ہونا، مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، اور 4 ہونا. یہ 4 کی قید کیوں لگائے صاحب؟ عموماً 2 گواہ کافی ہیں. بولے معاملہ بڑا سنگین ہے، کسی کی زندگی تختے دار تک پہنچ رہی، کسی قبیلے اور خاندان کی عزت آبرو لٹ رہی ہے. ایسے معاملے کو 1-2 آدمی کی گواہی پر نہیں رکھا جا سکتا. بولے 4 ہونا، 4 کی گواہی ہونا. یہ علماء فرماتے ہیں دیکھو اس میں 2 فریق ہیں، بدکاری میں مرتکب ہونے والے 2 فریق ہیں، ہر کے لیے 2 گواہ ہیں. تو اس کے لیے 2 گواہ، اس کے لیے 2 گواہ. معاملہ تو ایک ہی ہے، فریق 2 ہے تو 4 گواہ ہوتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا، چاروں کی گواہی ہونا. اور چاروں اس طرح گواہی دینا ہے ہم نے اپنی آنکھ سے ایسا دیکھا ہے جیسا کہ سرمہ دانی میں سرائی جاتی. اس کے ہٹ کر کوئی گواہی تو قبول نہیں ہوگی. ایسی گواہی دینا کیونکہ زندگی بھی جاری ان کی، عزت آبرو بھی چلے جا رہی، تو ایسے کو اٹکل کی گواہی پر ہم کو سزا نہیں دیں گے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تم میں سے گواہ ہونا ہو، یعنی غیر مسلم نہیں ہونا، تمہارے میں سے گواہ ہونا. فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر گواہی پوری ہو جائے، گواہ دے دیں، گواہی دے دیں 4، تو ان عورتوں کو گھر میں قید کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. یہ حکم جو ہے فواحشہ مرد و عورت کی سزا کا حکم سورہ نور کی آیتوں کے نزول سے پہلے کا حکم ہے. اس لیے اس میں فرمایا کہ عورتوں کو موت تک ان کے گھروں میں محبوس کر دو،
او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ کو اور راستہ نکالے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ کو دوسرا حکم نافذ کرے تو جب تک یہ حکم چلتا رہے گا. چنانچہ اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئی اور اس میں سزائیں مقرر ہو گئی. اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت ایسے کام میں مرتکب ہو تو 100 کوڑے لگا دینا. شادی شدہ صحیحات اس میں مرتکب ہوں سنسار کر دینا. سزا کلن کلّا آ گئی. نہیں تو اب تک کیا تھا کہ قید کر دو ان کو زندگی بھر، یا اللہ کے کوئی اور حکم کا کو اور راستہ کا انتظار کرو. واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور وہ دونوں فریق جو ہیں جو ایسا کریں ان کو سزا دو، تکلیف پہنچاؤ. کب تک کیسی تکلیف پہنچانا یہاں کوئی قاعدہ مقرر نہیں تھا، بلکہ حدیث شریف سے ملتا ہے کہ مارو ان کو، پیٹو، جوتے مارو، یا زبان سے ان کو آڑ دلاؤ، یہ تھا. لیکن اب تو سزا مقرر ہو گئی کہ ایسے کام کے مرتکب جن کے اوپر 4 گواہیاں آ جائیں اور قابل قبول ہوں تو ان کو، غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہو تو سنسار کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، یہ سورہ نور کی سزا سے پہلے کا حکم تھا. اگر وہ توبہ کر لیں دونوں اور اصلاح کر لیں تو پھر انہوں نے سکھاؤں پڑے. سزا دینے کے بعد توبہ اصلاح کر لیں. آج بھی اگر ان غیر شدہ شادی شدہ مرد و عورت کو کوڑوں کی سزا دی جائے اور اس میں بچ جائیں وہ لوگ، بچنے کے بعد توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، تو ان کو اب آر نہیں دلانا، شرم کی بات نہیں کرنا چاہیے. قوم بڑے توبہ کر لیں. ہاں سزا کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ہار دلا سکتے ہیں، شرم و حیا کی بات ان سے کہہ سکتے ہیں. اگر توبہ کر لے تو نہیں کرنا چاہیے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اعراض کر لو ان کو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. میراث کے مسائل جہاں ختم ہوئے، تتمے کے طور پر جو آیتیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا یہ اسلوب رکھا ہے کہ احکام عقائد بیان کرنے کے بعد آخر میں اس کی تتمے کے طور پر اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی ترغیب دلاتے ہیں. اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور اس احکام پر عمل آوری کی جو فضیلت ہے اس کو بتاتے ہیں. اور احکام پر عمل آوری نہ کرے تو ڈراتے ہیں. تو دونوں آیتیں دیکھو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہیں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بڑی کامیابی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی فضیلت بھی ہے اور ترغیب بھی. اور نافرمانی کی اس سے ڈرایا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے یا ان کے حدود کو پھلانگ لے تو ڈرایا کہ دیکھو ہمیشہ کی دوزخ رہی، ایمان چلے جائے اور احانت والا عذاب. اس کے علاوہ بھی میراث میں اور بہت سارے مسائل ہیں. مثلا مسلمان مرتد ہو جائے، اس کی میراث کس طرح تقسیم ہو، یا مرنے والا مرتے وقت میں اپنی بیوی کے پیٹ میں اولاد چھوڑ کر مرے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اس کا کیا حکم ہے. یہ صورتیں بھی پیش آ سکتی ہیں. تو بولے دیکھو، اگر کوئی ایمان سے مرتد ہو جائے تو اس کی میراث کی 2 صورتیں. اگر وہ بچپن ہی سے مرتد ہو جائے، مسلمان گھر میں پیدا ہو اور مرتد ہو جائے، تو ایسے معاملے میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی میراث مسلمان کو نہیں ملے گی. اگر بڑا ہونے کے بعد اسلام میں کمایا ہے، اسلام میں بڑا ہوا ہے، بڑا ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، اس کے بعد مر جائے، تو اس کی میراث مسلمانوں میں تقسیم ہوگی. اسلام کے زمانے میں اس نے کمایا ہے، بڑا ہو کر مرتد ہوا ہے تو اس کے مسلمان وارث اس کے حصے دار ہوں گے. بچپن میں مرتد ہو جائے تو نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر مسلمان مر جائے یعنی مرتد ہونے کے بعد تو اس کو مسلمانوں میں سے کوئی میراث نہیں ملے گی، تھوڑی بھی نہیں ملے گی مرتد ہونے کے بعد.
انہیں بڑا ہو کے مرتد ہوا تو اس کے حصے میں چونکہ اسلام کے زمانے میں کمایا ہے، بڑا ہوا ہے، پھلا پھولا ہے، اور مرتد ہونے کے بعد فوری مر گیا ہے تو اس کی میراث تقسیم لینے کے اقدار ہوں۔ اگر وہ زندہ ہے، مسلمان مر جائے تو وہ میراث پانے کا اقدار نہیں ہوگا۔ ہاں، اسلام کے زمانے میں جو کمایا ہے اس کے میراث مسلمانوں میں تقسیم ہوگی، اور مرتد ہونے کے بعد کفر کے زمانے میں جو کمایا ہے وہ مال بیت المال میں داخل ہو جائے، وہ میراث کے طور پر نہیں آئے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق رجعی، طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ رجوع کرنے کی بلا نکاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک طلاق دیا، میں تم کو طلاق رجعی دے رہا ہوں، یہ طلاق دیا ہے، اور اندرون مدت وہ لوٹانا چاہے تو لوٹا لے سکتا ہے۔ اس سے کہہ دے کہ میں لوٹا لیا، یا ہاتھ لگا دیا اس کو، یا چھو لیا تو لوٹ جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں طلاق دینے کے بعد انہیں لوٹایا نہیں اور وہ انتقال کر جائے تو شریعت کہتی ہے کہ عدت کے اندر عورت ہے اور لوٹایا نہیں انہیں، انتقال کر جائے تو اس کی میراث کی حقدار اس عورت بھی ہوگی، کیونکہ طلاق نہیں۔ اسی طرح مرض الوفات، مرض الموت میں کوئی طلاق دے دے کسی، مرض الموت بھی ایک ہوتا ہے، مرنے سے پہلے ایک بیماری آتی ہے، پھر کبھی کبھی افاقۃ الموت بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تھوڑے دن کے لیے صحت مند ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا فوری مر جاتا ہے اس کو۔ مرض الموت بھی ہے، افاقۃ الموت بھی ہے۔ تو مرض الموت میں اگر کوئی طلاق دے کسی کو، طلاق بائن ہو یا مغلظہ ہو، طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں نکاح جدید کی ضرورت ہوتی ہے، طلاق مغلظہ وہ طلاق کو کہتے ہیں جس میں 3 طلاق دے دیتا ہے اور اب لوٹانے کا یا نکاح کا حق نہیں رہتا جب تک کہ کوئی دوسرا نکاح نہ کرے اس سے، پھر وہ اپنی مرضی سے نہ چھوڑے، پھر عدت ختم ہو، اس کے بعد پھر اس کو حق پیدا ہوتا ہے۔ تو طلاق بائن، طلاق مغلظہ جس کو دے دیا ہے مرض الوفات میں، اور اس کے بعد عدت سے پہلے یہ شخص مر جائے تو ایسی حالت میں بھی وہ لوگ اس کے میراث کے حقدار ہیں، کیونکہ مرض الموت بھی دیا ہے۔ مرض الموت سے پہلے اگر طلاق دیا تو یہ لوگ حقدار نہیں ہوتے۔ اسی طرح کوئی عورت مرض الوفات میں کھلا لے لے مرد سے تو وہ عورت کسی صورت میں حقدار نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے۔ مرض الوفات میں مر بھی جائے تو حقدار نہیں ہوگی، کھلا لینے والی ہوگی۔ ہاں، جس کو طلاق دیا ہے مرض الوفات میں وہ عورت حقدار ہوگی۔ اچھے پن میں جس کو دیا ہے وہ بھی حقدار نہیں ہوگی۔ اسی طرح پیٹ میں بچہ چھوڑ کے چلے جائے تو میراث کی تقسیم کو روک دیا جائے گا جب تک کہ وضع عمل نہ ہو جائے، تاکہ کیا معلوم کہ بچہ ہے اس کے اندر بچی ہے، اس کے نکلنے کے بعد حکم کھڑا ہوگا۔ اگر میراث کی تقسیم ضروری ہوگی تو زیادہ حصہ بچے کو ملتا ہے، بچہ تصور کر کے اس کی حصے کو روک دیا جائے گا، ماں باپ کی تقسیم کر دیا جائے گا، پھر وضع عمل کے بعد جو ہو اس پر عمل کیا جائے۔ تو شریعت یہاں تک وارثوں کو میراث کا حق پہنچانے کے لیے احکام دے دیے اور صاف طور پر بتا دیا کہ وراثت سے اپنے وارثوں کو محروم نہیں کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم کے احکام کی روشنی میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تو میرے میراث کا حقدار نہیں ہے، تو نافرمان ہے، تیرے کو آگ کر دیتا ہوں، ایسا شخص بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی وارث یہ کہہ دے غصے میں آ کے میں آپ کی مال سے ایک حبہ بھی میراث نہیں لوں گا، اور وہ مر جائے اس کا وارث، تو وہ لوگ بھی محروم الرث نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے مقرر کردہ حصے یہ انسان کے بولنے سے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور وارث کو یہ بھی ہدایت دے دی کہ تم اپنے وارثوں کو مال سے محروم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے بھی وصیت مت کرو، اور اپنا قرض بھی اس طرح مقرر مت کرو۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اب یہاں سے توبہ کی قبولیت کے کیا شرائط ہیں، عدم قبولیت کے کیا حالات ہیں، توبہ کب قبول ہوتی ہے، کس کی قبول ہوتی ہے، اور کب قبول نہیں ہوتی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوتی ہے، 2 عام چیزیں بتائی گئی۔
انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا. قرآن کے الفاظ ہیں اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا. ذمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی فرض کوئی واجب چیز ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کی توبہ قبول کرنا کا وعدہ فرما لیا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما لیا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے جو لوگ جہالت سے برا عمل کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر ثم یتوبون من قریب، پھر قریب جلدی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ کے ذمہ ان کی توبہ قبول کرے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جانتا ہے حکمت والا. دو تین باتیں ہیں دیکھو اس میں. للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو لوگ جہالت کی وجہ سے گناہ میں مرتکب ہو گئے، جہالت نادانی کی وجہ سے، جہالت ناواقفی کی وجہ سے، جہالت غفلت کی وجہ سے. اگر اس میں یہ مراد لے لیا جائے کہ ناواقفیت کی وجہ سے اگر ہو جائے تو ان لوگوں کو معاف توبہ قبول کی جائے گی، جو لوگ واقف کار گناہ کیے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہ لازم آئے گا. نادانی سے کر لیے ہیں، دانائی سے نہیں کریں تو دانا لوگ اگر گناہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، نادانوں کی قبول کی جائے گی، یہ لازم آئے گا. لیکن اس کا مطلب صاف یہ نہیں ہے بالکل. للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو لوگ برا کام کیے ہیں، نافرمانی کیے ہیں اور غفلت کی وجہ سے، جاننے والا ہو، عالم بڑا علام کیوں نہ ہو، واقف کار کیوں نہ ہو، جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے وقت میں غفلت تاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر. اس غفلت کی وجہ سے جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. ورنہ ایسا لازم آئے گا کہ جاننے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نادانوں کی قبول ہوگی، بے قبر لوگوں کی قبول ہوگی، نا واقفیت سے جو کام کر سکے ان کی قبول ہوگی. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ ہر گناہ کرنے والا جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، زمین کے خلاف کرتا ہو یا زمین کے مطابق کرتا ہو، کوئی بھی ہو، جب گناہ کرتا ہے تو بوقت گناہ اس پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. اس غفلت کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے ثم یتوبون من قریب، پھر اس کے فوری بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے. یعنی ہر وہ مسلمان جو کسی وجہ سے گناہوں کے جنگل میں گر جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور جب ہوش آتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے. جہالت سے مراد یہ کہ ناواقف لوگ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مسلمان. جہالت سے مراد یہ ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو جاننے والا بھی اپنے خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے. جب گناہ کرتا ہے گناہ کرنے والا تو ایک پردہ پڑ جاتا ہے، آنکھوں کو نظر نہیں آتا، کانوں کو سننے نہیں آتا، عقل اندھی ہو جاتی ہے. ایسے وقت جب ہوش آتا ہے ثم یتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو توبہ قبول کرتا ہے. تو کوئی بھی شخص، اس میں علماء فرماتے ہیں دیکھو تین حصے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی گناہ نہ کرے، معصوم، گناہی نہ سرزد ہو سکے، کسی آدمی سے بھی گناہ کبھی بھی سرزد نہ ہو تو بولے اس کے لیے یا تو انبیاء ہیں یا فرشتے، دونوں سے گناہ نہیں ہوتا. انبیاء بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی لا یعصون اللہ، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، معصوم. یہ دو جن سے گناہ نہیں ہوتا، یہ دو زمرے والے ہیں. اور دوسرا زمرہ وہ جو گناہ کا اقدام کرتا ہے اور اس پر اصرار بھی کرتا ہے، یعنی گناہ جرأت کے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ کو جاری بھی رکھتا ہے. یہ کون سے زمرے والے ہیں؟ بولے یہ شیاطین، جو گناہ کا اقدام بھی کرتے ہیں اور اس پہ اصرار بھی کرتے ہیں، یہ شیاطین. انسان کی وہ قسم جو گناہ نہیں کرتی، انبیاء کی ہے، فرشتوں کی. اور جو گناہ کرتے ہیں مسلسل اور اس پہ جرأت کے ساتھ آگے بھی بڑھتے ہیں، گناہ بھی نہیں سمجھتے، تو یہ شیاطین. اب تیسری قسم مسلمانوں کی، انبیاء سے ہٹ کر، تو وہ گناہ ہوتا ہے توبہ ہو جاتی ہے، گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں، گناہ سرزد ہوتا ہے توبہ ہوتی ہے. یہ تیسری قسم میں سب لوگ شامل ہیں.
انبیاء تو معصوم ہے، گناہ ہوتا نہیں، اولیاء کو اللہ بچا لیتا ہے، گناہ سرزد ہونے نہیں دیتا، امکان تو ہے ہونے نہیں دیتا اپنے دوستوں سے۔ اب تیسرے جو جملے کے سب مسلمان ہیں، گناہ سرزد بھی ہوتا ہے ان سے، توبہ بھی، یہ تیسرے جملے میں ہے سب، گناہ ہوتا ہے توبہ کی جاتی ہے۔ تو یہ زمرے میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے کہ یعملون السوء بجہالۃ، کہ غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جائے، ثم یتوبون من قریب، اب قریب بولے تو کیا مطلب؟ فوری توبہ کرنا۔ قریب کا مطلب ہے کہ بھائی گناہ ہو جائے توبہ کریں۔ حدیث شریف میں ترغیب تو آئی، جب کوئی برائی سرزد ہو جائے اس کے ساتھ ہی نیکی کرو، تاکہ وہ نیکی اور گناہ کو مٹا دے، فوری نیکی کرو۔ کوئی گناہ ہو جائے فوری نیکی کرو، مالی یا بدنی۔ اب یہ من قریب سے مراد کیا، علماء کیا فرماتے ہیں، اس میں کیا رہنمائی؟ قریب سے متعلق دیکھو، پوری زندگی مومن کی توبہ قریب ہے، پوری زندگی۔ جب حضور نے فرمایا کہ جب تک غرغرہ نہ لگ جائے اس وقت تک توبہ مقبول ہوتی ہے، یعنی دوسرے عالم کے احوال جب تک نظر نہ آئے، موت کا وقت جب قریب آتا ہے، غرغرہ لگ جاتا ہے، نظر روح ہو جاتا ہے، اس وقت میں فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اس کو، مرنے والے کو، وہاں کے حالات نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر وہ اب توبہ کی نیت کرے تو ایسی توبہ مقبول نہیں ہے۔ موت سے پہلے کے دو حالات ہیں، ایک باس ہے، ایک یاس ہے، بیس بالباس بالیاس۔ باس کا مطلب کون سا ہے؟ مرنے سے پہلے بیمار ہو جائے، حضور نے فرمایا کوئی 1 مہینہ پہلے اگر توبہ کر لے مرنے سے، پھر فرمایا 1 دن پہلے توبہ کر لے، یا 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے، توبہ قبول ہوگی اسے، جب تک کہ وہ غرغرے میں نہ آئے۔ بالباس ہے، موت کی تکلیف کی حالت میں، بالباس، باس بولتے ہیں تکلیف کو، موت کی تکلیف کی حالت میں قریب آ جائے، مرض کی تکلیف کی حالت میں ہے اور موت قریب ہے اس کے، اور مرض کی تکلیف کی وجہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جو کچھ کیا ہو اس پر نادم ہو جائے، ندامت۔ دوسرے یہ آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ تیسرے یہ جو کچھ کوتاہی ہو جائے اس کی تلافی کی صورت کرے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک تو ندامت ہونا، دوسرے یہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا، تیسرے یہ کہ اس کی تلافی کی صورت ہونا۔ مثلا نماز چھوٹ گئی، نہیں پڑھا، توبہ کر لے اللہ سے آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ شرمندہ بھی جو ہے، غفلت ہو گئی، مجھ سے چھوڑ گئی، ملال ہو رہا، میری نماز چلے گی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تیسرے کہ اس کی تلافی کرے کہ قضا کرے اس کو۔ اگر مال مارا ہو، کسی کام مارا ہو، برا کام ہے، گناہ ہے، ندامت ہوگی اس کو، میں اچھا کام نہیں کیا، ساتھ یہ کر لے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تیسرے یہ کہ اس کا مال واپس کرے اس کو، اگر نہ دے سکے فوری تھوڑا تھوڑا کر کے، مرنے تک اگر پورا ادا نہ کر سکا، ادا کرنے کی تو نیت تھی اور دے بھی رہا تھا تھوڑا تھوڑا، مال باقی رہا، مر گیا ہمیں اور ورثہ بھی نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ تو معاملہ کرے گا، اللہ اپنے خزانوں سے بھی ادا کر سکتا، کیونکہ عمل تو جاری کر دیا۔ تو توبہ کی یہ صورت ہے۔ اور قریب کا مطلب یہ ہے بالباس، جو توبہ ہے وہ قبول ہوگی، اور بالیاس نا امیدی، یاس بولتے نا امیدی، اب غرغرہ موت لگ جائے اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ غرغرہ موت سے پہلے توبہ کی مقبولیت۔ اب تو موت کو دیکھ لیا ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام سمندر میں ضرب مار کر اپنی امت کو لے کے چلے تو فرعون اور اس کے حواری پیچھا کرے تھے، راستہ بن گیا تھا خشکی کا، تو انہیں بولے بھائی خشکی کا راستہ ہے، چلو۔ جب 20 سمندر میں چلے گئے خشکی کے راستے سے، اللہ تعالیٰ نے 2 پانیوں کو حکم دے دیا، مل جاؤ، دونوں مل گئے تو فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ اب اس وقت پکار اٹھے، انی آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب کے۔
کیونکہ اب موت کی حالت تاری ہوئی تھی، نظر آ رہے تھے موت کے فرشتے روح کھینچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بولے نہیں، اب تمہاری اب ایسی توبہ قبول نہیں، تمہارا ایمان لانا ویسے قبول نہیں. تو ہر غرے موت تک، مطلب یہ آدمی کی مرنے سے پہلے تک جب تک نزع طاری نہ ہو، عذر کے احوال نہ کھل جائیں، اس وقت تک توبہ قبول ہو. اور جو زندہ ہیں ان کے لیے جب تک کہ سورج مشرق سے نکلنے والا مغرب تک نہ نکلے، اس وقت تک توبہ قبول ہو. جو بھی زندہ لوگ رہیں گے، زندگی ہر ایک کی ختم ہوتی رہے گی، دنیا تو باقی رہے گی اس وقت تک جب مغرب سے سورج طلوع نہ ہو، جب تک کہ توبہ قبول ہوتی رہے گی زندگی. اور مرنے کے والے کے حق میں تو اسی وقت مغرب سے سورج طلوع ہو چکا اس کے حق جب اس کی موت آئی. تو توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ اہل ایمان کے لیے کھلا رکھ دیا ہے کہ جب چاہے وہ پلٹ کر آ سکتا ہے، دروازہ بند نہیں ہو رہا. انسان کسی کا دروازہ بند کر دے چلے لیے کوئی آنے کی گنجائش نہیں کر سکتا ہے، لیکن خالق انسان ایسا نہیں کیا. جب بھی کوئی انسان پلٹ کے آنا چاہتا ہے اپنے مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے. بے عمل کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بے ایمان کے لیے ایمان کا دروازہ کھلا ہے. لا سکتا ہے، ایمان لا سکتا ہے، پلٹ کے آ سکتا ہے اور گناہ کو چھوڑ سکتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اب تک تو جن کی توبہ قبول ہوتی ہے ان کا ذکر تھا. اب فرمانا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اب توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ برا کام کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اب توبہ نہیں. یعنی اس سے پہلے تو توبہ ہے. کب توبہ نہیں ہے؟ موت کا دروازہ کھل جائے، نزع موت طاری ہو جائے، غرغرہ لگ جائے، ادھر کے احوال کھل جائیں، تو اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا. اس کے حق نہیں ہے توبہ اس کے لیے. اگر وہ کہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، حالات دیکھ اب توبہ کرتا ہوں، بولے نہیں اب توبہ کرتے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اب توبہ نہیں. زندگی بھر کافر رہا، موت وقت قریب آ گیا ہے اور غضب موت، نزع موت آ گیا ہے، ادھر کے احوال دیکھ لیا ہے، اب توبہ کرتا ہوں، بولے نہیں اب توبہ نہیں، اب تمہاری بھی کوئی توبہ کا وقت نہیں. اولئک اعتدنا لهم، ان کے لیے ہم نے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار رکھا ہے. ان کے لیے کوئی وقت نہیں، وہ رہ جائیں گے بس. تو ہر مسلمان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کی موت کا وقت شروع ہونے تک کے لیے. یعنی حالت بالباس، برس کی حالت میں اس کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور حالت یاس، نا امیدی جب ہو جاتی ہے، موت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، موت کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، موت کی کیفیات شروع ہو جاتے ہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ہر مسلمان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اپنی بے عملی بد عملی سے توبہ کر سکتا ہے، خواہ وہ عالم ہو یا جاہل ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، حکمراں ہو یا محکوم، سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کر سکتا ہے. بس توبہ کے لیے 3 صورتیں ہیں. جو کیا ہے اس پر نادم ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، جو چھوٹ گئی اس کی تلافی کی صورت اختیار کرے. ان تینوں شرطوں کو پورا جو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اگر ظاہراً اپنے کلوں پہ تھپڑے مار لے اور دل میں ارادہ نہیں ہے تو ایسی اس کی توبہ قبول نہیں. یہ ظاہراً کرے جو کیا وہ غلط کیا میں، مگر یہ آئندہ نہیں کروں گا یہ قبول نہیں کرتا. جو کیا وہ تو غلط کیا، مجھے اقرار ہے اس کا، لیکن آئندہ بھی نہیں کروں گا اس کا اقرار نہیں کرتا. ایسی شخص کی توبہ بھی نہیں. بھرپور کوشش کرنا چاہیے، تلافیوں کی کوشش کرنا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے. ہاں جو شخص ایسی توبہ کر لے کہ مجھے شرمندگی ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، میں عذر کرتا ہوں اور آئندہ نہ کروں گا، اور اس کے بعد میں تلافی بھی کروں گا، اقرار کر لے، توبہ کے شرائط اس نے پورے کر لیا، پھر زندگی میں کسی وقت پھر ٹوٹ جائے توبہ، اس سے اقرار کے بعد پھر ٹوٹ جائے، پھر اس کے بعد توبہ کرے، پھر مقبول کرتا ہے اللہ، پھر مقبول کرتا ہے اللہ. شیطان کہا کہ میں دن میں
تیرے بندوں کو بھٹکاتے رہوں گا، بار بار بھٹکاتے رہوں گا، خون کے ساتھ دوڑوں گا، اجازت جا دوڑ بھٹکا۔ جب تجھے اتنا تسلط دیا ہے، اتنا غلبہ دیا ہے، اتنی قوت طاقت میں نے دیا ہوں کہ خون کے ساتھ تو دوڑ کے بھٹکاتا ہے، تو سن لے میں بھی بندے مومن کی توبہ دن میں 70 مرتبہ کرے گا تو قبول کرتا ہوں۔ توبہ کیا، ٹوٹ گئی، توڑنے کی وجہ سے توبہ، ایسی بھی توبہ مقبول نہیں۔ توبہ کرتے وہ نہیں تیار آ کے توڑ دوں ایسے نہیں، ایسی توبہ مقبول نہیں۔ توبہ پورے ارادے سے کر لیا، توڑ گئی توبہ، اس کے بعد بلا ارادہ توڑ گئی۔ جب توبہ کیا تھا وہ تو پورا ارادہ تھا، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ قبول کرے گا، پھر قبول کرو۔ اگر دن میں ایسے واقعات 70 مرتبہ ہو جائیں تو 70 مرتبہ بھی توبہ قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھلا رکھا ہے ہر مومن کے لیے، بڑی خوشخبری ہے اس میں، ورنہ ہلاکت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ زندگی پوری ختم ہو گئی، ہلاکت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اللہ نے توبہ کا جو دروازہ کھلا رکھا ہے اور مہلت پوری زندگی دیا، یہ توبون من قریب بلکہ پوری جلدی توبہ کرو بولے، مگر پوری زندگی مہلت اس کی۔ اس سے پورا استفادہ اگر کر لے عقل مند آدمی، اگر نہیں اسی غفلت میں رہے، گناہوں پر اصرار کرتا رہے۔ دیکھو انسان میں انسانیت کی علامت ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، آدم میں آدمیت کی علامت ہے کہ قصور ہو جائے تو نادم ہو جاتا ہے۔ اور اڑے رہنا، گناہ کرنا اور گناہ پر اڑے رہنا، یہ تو شیطانیت کی علامت ہے۔ اگر جو گناہ کر کے گناہ پر اڑے رہتا ہے گویا اپنا نسب وہ شیطان سے جوڑ لیتا ہے، اور جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اپنا نسب آدمیت سے جوڑتا ہے، آدم سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دیا ہے انسان کو، پوری زندگی بھر اس کو مہلت دیا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ زندگی بھر مہلت ہے، اب تو چلو ابھی عمر ہی کیا ہے ہماری، پھر دیکھا جائے گا، نہیں معلوم زندگی کے چراغ کب بجھ جاتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نہ نوجوان، طاقتور، حاکم، بوڑھا، سبھی اس کے اندر ہے، کب چراغ بجھتا ہے نہیں معلوم۔ توبہ واستغفار کرتے رہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں کے واقعات، اللہ والوں کے، ہمارے ایمان کی جلا زندگی اور اس کی تازگی کا سبب ہوتا ہے۔ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کیسے تازہ رہتی ہے، اور زندگی کس کا نام ہے، حیات کس کا نام ہے۔ ابراہیم بن رشید خلیفہ گزرا ہے، یہ ہارون رشید کا بھائی تھا، اور ہارون کے جو بیٹے مشہور ہیں مامون اور امین۔ مامون بھی ہارون کے بعد خلیفہ ہو، ہمارا مامون کا چچا ہے۔ اس کے ذمہ یہ تھا کہ ایوان خلافت کے پورے انتظامات کرنا، اور جو بھی وہاں پر جلسے ہوتے ہیں یا بیٹھکیں ہوتی ہیں اس کا نظم کرنا۔ پڑھا لکھا تو آدمی زیادہ نہیں تھا، لیکن عقل مند تھا، انتظامات میں بڑا ماہر تھا۔ ابراہیم بن رشید بڑا ماہر، اور مامون خلیفہ تھا، اور مامون اپنے مملکت کے انتظامات سے جو وقت بچ جائے وہ اہل علم میں گزارا کرتا تھا، ان کی صحبتوں میں، ان کی مجلسیں ہوتی تھیں، اس کے پاس اہل علم جمع ہوتے ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ کبھی کبھی مامون اپنے چچا ابراہیم کو چھیڑا کرتا تھا، کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا یہ، اہل علم کی مجلس ہوتی کبھی گزر جائے تو چھیڑ دیتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ اس سے علم کی بڑی فضیلت ہے، علم سیکھنا چاہیے۔ تو وہ غصے میں آ کے ابراہیم کہتا تھا یقیناً ان کی مجلسوں میں چلنا پھرنا گوشہ نشینی سے بہتر ہے۔
لیکن اب کیا کریں، یہ کہہ کے گزر جاتا. ایک مرتبہ مامون اہل علم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کسی کام سے ابراہیم ادھر سے گزرے تو اپنے خادم سے اشارے سے بلایا، اپنے مصاحبین میں سے ایک کو اشارہ کرے کہ اس سے چھیڑ چھاڑ کریں. تو اس کی مجلس میں سے ایک شخص نے ان کے کہا، ایک لمحہ علم سیکھنا 1000 سال کے جہاد سے بہتر ہے. کیوں چھڑا اس نے؟ چھیڑتے پھر ابراہیم بھڑک گئے، بولے اب اس عمر میں کیا کروں، کہاں سے شروع کروں، علم کیسا سیکھوں، عقل ماری گئی ہے تمہاری، کیا بوڑھے طوطے بھی کیوں بولتے ہیں. بھڑک گئے. بھڑکنے کے بعد مامون مداخلت کیا. اس نے کہا دیکھو چچا، جہالت پر قناعت کرنا اچھا نہیں ہے. ایک لمحہ علم سیکھنا جہالت پہ قناعت کرنے سے بہت بہتر ہے. علم سیکھنا، باتیں بھی پھر چلے گا. پھر ایک مرتبہ ایسی علم کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، پھر مامون وہ ابراہیم ادھر سے گزرا، پھر مامون کو چھیڑ چھاڑ کے سیکھ تو بولا جا کے بلا کے لو جا رہے ہوں. تو خادم سے اس نے کہا ابراہیم نے، میں ایک شرط پر آتا ہوں، مامون کی بات میں سنوں گا، میری بات کو سننا. اگر یہ شرط منظور ہے تو آؤں. خادم جا کے کہہ دیا کہ بھئی یہ شرط لگانے آنے کی. مصاحبین سنے، بھلے ہم قبول کرنے تیار ہیں کہ ہماری بات وہ سنے، ان کی بات ہم سنیں. تو نے آ گیا تیار. آتے پھر وہ چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی. اس نے کہا دیکھو، علم رکھ کے عمل نہیں کرنا ایسا ہے جیسا مکھی ہے شہد میں، کیا فائدہ. اور عالم بے عمل کی مثال تو اچھی نہیں ہے. علم رکھتا ہے عمل نہیں کرتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس نے بہت ساری باتیں کہی اس سے. تو مامون نے کہا کہ چچا بہت کام کی بات کی ہے، بہت پسند ہے اس کو. اب تک ہماری مجلس سے ایسی ہوتی ہیں، علم رکھ کے عمل نہیں کرنا اور عالم بے عمل اچھا نہیں ہے. یہ بات تو بہت اچھی بات ہے. جب اس کی بات پسند آ گئی مامون کو، تو ابراہیم نے کہا دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں. شرط یہ تھی نا، میری بات آپ سننا اور آپ کی بات میں سنوں گا. تو آپ میری بات سن لیے، میں بھی آپ کی بات سنوں گا. مطلب یہ ہوا کہ علم رکھ کے بلا عمل رہنا اچھا نہیں ہے. جتنے علم والے ہیں عمل کریں. آپ کی مجلس میں جتنے علم والے ہیں اپنے علم کے موافق عمل کریں. یہ بات میری سننا آپ کو ضروری ہے، تبھی تو میں آپ کی بات سنوں گا کہ میں بھی علم سنوں، علم حاصل کروں گا. بڑی فضیلت ہے اس بڑھاپے میں. کیونکہ مامون بولا دیکھیے چچا، علم کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں. جھولے سے لے کے ڈولے تک علم سیکھا جا سکتا ہے. محاذ سے لے کے لاحت تک، عربی میں اصطلاح ہے. محاذ بولتے ہیں جھولے کو، لاحت بولتے ہیں قبر کو. قبر میں جانے تک علم سیکھ سکتے ہیں، کوئی عمر اس کے لیے مقرر نہیں ہے. تو اس نے کہا جب یہ بات ہے تو آپ میری بات سن لیے، اب میں بھی آپ کی بات سنوں گا. یعنی میں علم حاصل کروں گا، آپ جو علم حاصل کریں اپنے علم پر عمل کرتے رہیں. علم کو فراموش نہیں کرنا، باعمل علماء بن جانا. علم کا تقاضا ہی ہے نا، علم حاصل کریں تو اپنے علم پر عمل کرتے رہو، تبھی تو علم نفع دے گا. اور میں بھی علم سیکھنا شروع کروں گا. جب مدت اس کے لیے کوئی مقرر نہیں ہے، یہ بڑھاپے کی حالت میں بھی علم آ سکتا ہے، میں اس سے محروم کیوں رہوں. جیسا کہ آیا ہے کہ علم سیکھتے سیکھتے آدمی مر جائے. بڑھاپے کی حالت میں شروع کرا، مثلا قرآن پڑھنا نہیں آتا، بجائے یہ خیال کہ کیا بڑھاپے میں کیا سیکھوں گا، کیسے آئے گا، سیکھنا شروع کر دیا اور مر جائے. سیکھنا شروع کیا تھا، مر گیا، کچھ سیکھا بھی نہیں. وہ شروع تو کر دیا تھا. تو آیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرے گا قبر میں کہ اس کو علم سکھاؤ. مراتا
جاہل، مرتے وقت تو جاہل مرا تھا، مگر قبر سے اٹھتے وقت تو پڑھا لکھا پڑھ کے اٹھے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ تو علم کی مجالس ایک ایسے باغیچے ہیں جس میں آدمی چہل قدمی کر کے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ سبززار میں چہل قدمی کرنے سے تازہ ہوا اس کو ملتی ہے، بینائی اس کی اچھی ہوتی ہے، عقل و فکر میں بالغی آتی ہے۔ علم کی مجالس میں بھی جانا آنا بیٹھنا ایک ایسی چہل قدمی ہے کہ آدمی کو عالم بنا دیتی ہے، جاننے والا بنا دیتی ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے۔